پھولوں والا لڑکا جلدی جلدی باسکٹ سے سفید گلاب نکالنے لگا۔ تم گلدستہ بناؤ، میں آتا ہوں۔ اس کی رفتار دیکھ کر وہ جان گیا تھا کہ ابھی سے کافی وقت لگے گا، اس لیے وہ اندر کوریئر شاپ کی طرف بڑھ گیا تھا۔ اسے اگر کسی شے سے ازحد چڑ تھی نا تو وہ وقت ضائع کرنے سے تھی۔ کوریئر شاپ میں دو افراد کھڑے اپنے اپنے لفافے جمع کروا رہے تھے۔ ڈیسک کے پیچھے بیٹھا پی کیپ پہنے لڑکا مصروف نظر آ رہا تھا کمپیوٹر پہ۔ وہ خاموشی سے جا کر ایک کونے میں جا کے بیٹھ گیا۔ دفعتاً ملازم لڑکے نے ٹائپ کرتے ہوئے سر اٹھا کر دیکھا۔ جہاں پہ نظر پڑتے اس کے چہرے پہ شناسائی کی رمق ابھری۔ وہ جلدی جلدی کام نپٹانے لگا۔ دونوں افراد کو فارغ کر کے وہ اس کی طرف متوجہ ہوتے ہوئے کھڑا ہو گیا۔ جی احمد بھائی، کوئی خدمت؟ ہاں، چھوٹا سا کام ہے۔ اس نے جیکٹ کی جیب سے چند لفافے نکالتے ہوئے اس کے سامنے کاؤنٹر پہ رکھے۔ ان کو کچھ بیک ڈیٹس میں اسٹیمپ کرنا ہے اور کچھ کو آگے کی ڈیٹس میں۔ یہ دیکھو۔ وہ اسے کام سمجھانے لگا۔ غضنفر اس کو جانتا تھا، اس سے پہلے بھی وہ جہاں کو اس سے ہٹ کر بھی ایک اضافی کام کر چکا تھا، نہ بھی کر چکا ہوتا تب بھی اس کے کارڈ کے باعث کر ہی دیتا۔ انٹری نہیں کرنی بھائی؟ غضنفر نے حیرت سے پوچھا۔ میں تمہیں کسی مشکل میں نہیں چلنا چاہتا، لمبا کام ہو جائے گا۔ اور گھر میں سب ٹھیک ہے؟ جی غضنفر، جی بھائی۔ غضنفر اسے گھر کی باتیں بتانے لگا کہ اس کا بھائی، وہ جس کو جیل میں نکلوانے میں جہاں نے اس کی مدد کی تھی، اب کام پہ لگ گیا ہے اور وہ اس بات سے کافی آسودہ لگ رہا تھا۔ میں چلتا ہوں، تمہارا بھی آف کرنے کا ٹائم ہو گیا۔ وہ ماموں کے گھر میں زیادہ دیر نہیں رکنا چاہتا تھا، سو غضنفر سے مصافحہ کر کے وہ باہر آ گیا۔ سست رو لڑکا ابھی بھی بوکے کے پلاسٹک کور کے گرد ربن باندھ رہا تھا۔ سپرے نہیں کیا؟ میں نے ابھی دیکھا صاحب، سپرے ختم ہو گیا۔ آپ ایسے ہی لے جائیں، دیکھیں یہ سب پتے ساتھ میں لگائے کتنے اچھے لگ رہے ہیں۔ اچھا زیادہ لیکچر مت دو، کتنے پیسے ہوئے؟ جب وہ اپنے پرس میں سے پیسے نکال رہا تھا تو اس کی نگاہ اپنے سروس کارڈ پر پڑی۔ کیا ماموں کو یہ دکھانا چاہیے؟ نہیں، ابھی بہت جلدی ہے۔ پہلے ان کا اعتماد جیتنا ہوگا، پھر ان کی نازک اندام مغرور سی بیٹی کا۔ ان سب لوگوں کی زندگی کا حصہ بننا مشکل لگ رہا تھا اسے۔ بوکے چھوٹا تھا، اس کو لاپرواہی سے لٹکاتے ہوئے اس نے روڈ کنارے چلنا شروع کر دیا۔ ماموں کا گھر یہاں سے قریب تھا، مگر کچھ دیر مرکز کی سڑکوں کے کنارے چلنا چاہتا تھا۔ سو ابھی وہ اپنی سوچوں کو مجتمع کرنا چاہتا تھا، اور وہ کیا چاہتا تھا وہ خود بھی پوری یقین نہیں تھا، یا پھر وہ جو چاہتا تھا اسے کہنے سے ڈرتا تھا۔ ماں سے کہنے کا تو وہ ہرگز سوچ بھی نہیں سکتا تھا، مگر خود سے تو کہہ سکتا تھا نا۔ اصل بات وہی تھی جو ثانیہ نے آج دوپہر کو اس کو کہی تھی۔ وہ اپنے ماموں سے ڈرتا تھا، وہ ان کے تانوں سے ڈرتا تھا۔ اتنے سال بعد بھی وہ ان کے سامنے سر اٹھانے سے ڈرتا تھا۔ مگر ممی کہتی ہیں وقت بدل گئے، فرقان ماموں اور سلیمان ماموں نرم ہو گئے۔ البتہ پچھلے برس ہونے والی سلیمان ماموں سے ملاقات سے بھی کچھ زیادہ نہیں سمجھ پایا تھا۔ ان کے مزاج کی سختی، غرور ختم ہو گیا، وہ ویسے ہی تھے۔ فرق یہ تھا کہ اب سلیمان ماموں کو اپنی بیٹی کی فکر تھی۔ اب وہ بیٹی والے ہیں، ان کا ہاتھ نیچے اور اس کا ہاتھ اوپر تھا۔ پہلے کی بات اور تھی، تب ان کی بیٹی چھوٹی تھی، انہیں مستقبل کی فکر نہیں تھی، لیکن اب اس کی عمر شادی کی ہو گئی تھی۔ رشتے بھی آتے ہوں گے اور وہ اپنے فرض سے سبکدوش بھی ہونا چاہتے ہوں گے، اور ان کی پہلی ترجیح ان کا بھانجا تھا۔ کوئی بھی اپنی خوشی سے بچپن کا نکاح نہیں توڑتا نا۔ سلیمان ماموں سے بھی یہی امید تھی کہ وہ اس رشتے کو چاہتے ہوں گے، نہ وہ خود چاہتا تھا۔ شاید ماموں بھی اس رشتے کو ختم کرنا چاہتے، لیکن نبھانا، یہیں آ کر وہ رک جاتا تھا۔ یہ رشتہ نبھانا بہت مشکل ہوتا ہے۔ ویسے چھوٹی سوچ کا حامل آدمی تو نہیں تھا کہ پرانے انتقام لینے کے لیے ان کی بیٹی کو لٹکائے۔ یہ بھی ٹھیک تھا کہ وہ ان سے مل لے تاکہ دونوں فریقین دیکھ لیں کہ یہ رشتہ چل سکتا ہے یا نہیں۔ اگر اسے محسوس ہوا کہ وہ نبھا سکتا ہے تو ممی کو آگاہ کر دے گا، اور اگر اسے لگا کہ وہ نہیں نبھا پائے گا تو وہ پھر اسی مقام پر آ کر رک گیا تھا کہ ممی ہرٹ ہوں گی۔ یہ آخری چیز ہے اس کی زندگی میں جو وہ نہیں چاہتا۔ اتنے سال اگر اس نے جان بوجھ کر ماموں کی فیملی سے لا تعلقی اختیار کی تو اس کے لیے اس دور میں وہ رشتہ نہیں چاہتا تھا۔
سڑک کنارے سر جھکا کر چلتے ہوئے اس نے خود سے سچ بولنے کا فیصلہ کر دیا. وہ خود ہی رشتہ نہیں چاہتا. اس کی یہ ساری بے رخی، لا تعلقی اور اعراض برتنا سب لاشعوری طور پر اس لیے تھا کہ وہ لوگ خود تنگ آ کر رشتہ ختم کر دیں اور وہ ماں کو دکھ دینے کا بوجھ لینے سے آزاد ہو جائے. یہ الگ بات تھی کہ یہ خود کو دھوکہ دینے کے علاوہ اور کچھ بھی نہیں تھا. جو بھی یہ رشتہ ختم کرے ذمہ دار تو وہی ہوتا نا. اس کے خوش رویے کے باعث ہی یہ رشتے ٹوٹے. لیکن وہ لوگ اس سے اور کیا توقع رکھتے ہیں؟ کس نے کہا تھا انہیں کہ اپنے چھوٹے چھوٹے بچوں کا رشتہ طے کر دیں؟ اسے کبھی ان ذمہ داران پہ اسد غصہ چڑھتا. ممی پہ البتہ نہیں چڑھتا، کبھی بھی نہیں. وہ صرف اپنے بھائیوں کے ساتھ تعلق رکھنا چاہتی تھی. انہوں نے جو کچھ بھی کیا بس رشتہ بچانے کے لیے کیا. وہ جان بوجھ کر ماں کو شک کا فائدہ دے دیا کرتا تھا، مگر ماموں کو نہیں. بے انصافی ہے تو بے انصافی ہی سے. بہت دیر تک وہ سڑکوں پر بے مقصد چلتا رہا، سوچوں میں غلطا رہا. وہ بھی ابھی ان کے گھر نہیں جانا چاہتا تھا، مگر اس کے سامنے میں ابھی ذہنی طور پر تیار نہیں ہوں اور یہ بہت جلدی ہے. مجھے سوچنے کا وقت ہے. جیسے بہانے نہیں چلتے، اسے ایک ہی دفعہ جانا پڑے گا. گھڑی کی سوئیاں 10 سے اوپر آ چکی تھیں. جب اس نے خود کو سلیمان ماموں کے گھر کے بیرونی گیٹ کے سامنے پایا. گیٹ بند تھا، اندر گھر کی بتیاں جل رہی تھیں. اس کی نگاہیں ساتھ والے گیٹ پہ پھیلی. یہ فرقان ماموں کا گھر تھا. وہ پہلے ایک دن آ کر یہ گھر دیکھ گیا تھا اور پھر فیس بک پہ روہیل نے ان دونوں گھروں کے اندر باہر کتنی تصاویر لگائی تھی. کسی اندرونی نقشہ بھی حفظ تھا. وہ ان دنوں وسیع و عریض اور خوبصورت بنگلوں کے سامنے سڑک پہ گویا کسی دوراہے پہ کھڑا تھا. اندر جائے یا یہیں سے پلٹ جائے. اسے صرف ایک بہانہ درکار تھا اس گھر اور اس کے مکینوں سے دور بھاگنے کا. صرف ایک وجہ وہ ڈھونڈ لے اور پھر واپس پلٹ جائے. لیکن کوئی وجہ تھی ہی نہیں نا. اسے اندر جانا ہی تھا. دفعتاً فرقان ماموں کے گیٹ کے پیچھے کھڑکا ہوا اور پھر بولنے کی آواز آئی. قریب آتے قدم وہ بے اختیار طور پر تیز سے ایک طرف ہوا. کالونی میں نیم اندھیرا سا تھا. گھروں کی بتیاں اس جگہ کو روشن کرنے میں ناکام تھی. وہ فرقان ماموں کے گیٹ کے داہنی طرف ایک گھاس سے بھرے جنگلے کی اوٹ میں ہو گیا. گیٹ سے فرقان ماموں چند آدمیوں سمیت باہر نکلے، شلوار قمیض میں ملبوس، مسکراتے. وہ خوش اخلاقی سے اپنے مہمانوں کو چھوڑنے باہر آئے تھے. مہمان 3 مرد حضرات تھے جن کی کار سڑک کے پار ایک خالی پلاٹ کے سامنے نظر آئی، یہاں سے ذرا دور. نہ جانے کیوں ماموں اب ان افراد کے ساتھ باتوں میں مگن اسی طرف جا رہے تھے. پیچھے گیٹ کھلا تھا. گارڈ چوکیدار فی الوقت کوئی بھی نہیں تھا. شادی والا گھر تھا، سو مصروفیت نے ملازموں کو بھی گھیرا ہوا تھا. وہ اندھیری جگہ پہ دم سادے فرقان ماموں کو دیکھ رہا تھا. دل میں ایک عجیب سی ہوک اٹھی. پرانی باتیں یاد آنے لگیں. اس نے بھی اختیار سر جھٹکا اور جیسے امٹتی یادوں کو رفع کرنا چاہا. ماموں اب اپنے مہمانوں کی گاڑی کے ساتھ کھڑے ان سے کچھ کہہ رہے تھے. اس سے یوں وقت ضائع ہونے پہ الجھن ہو رہی تھی. چند منٹ تو وہ کھڑا رہا، مگر جب اسے لگا کہ ماموں اور ان کے مہمانوں کی گفتگو لمبی ہوتی جا رہی ہے تو وہ جنگلے کے اوپر سے نکل آیا. وہ لوگ بہت دور تو نہیں تھے، البتہ ایسے رخ میں کھڑے تھے کہ کسی کا بھی چہرہ گیٹ کی جانب نہیں تھا. وہ فرقان ماموں کا سامنا کیے بغیر اندر جانا چاہتا تھا. کیا حرج ہے اگر وہ یوں ہی اندر چلا جائے؟ فرقان ماموں کی متوجہ کرنا اور ان کے سوالات کا جواب بھی نہیں دینا پڑے گا. ابھی نہیں. بہت آرام اور آہستگی سے وہ گیٹ کھول کر اندر چلا آیا. سردی بڑھ رہی تھی، لان خالی تھا، سب اندر تھے. اس نے گردن گھما کر ادھر ادھر دیکھا. درمیانی دروازہ تلاش کیا، وہ سامنے ہی تھا. اس پہ گھنٹی لگی تھی لیکن اس نے پہلے دروازہ دھکیلا تو وہ کھل گیا. اسے جانا تو سلیمان ماموں کی طرف تھا، سو ادھر سے رکنا بے سو تھا. وہ دروازے سے گزر کر سلیمان ماموں کے لان میں داخل ہوا. اتنے برسوں سے بنا اجازت گھروں، لاکرز، موبائلز اور ای میلز میں خاموشی سے داخل ہونے اور نکلنے کی عادت کے باوجود وہ آفیشل کام کے بغیر ٹریس پاسنگ نہیں کیا کرتا تھا. اب بھی یہ کرتے وقت اس کے ذہن میں یہی بات آئی تھی کہ وہ اس کے ماموں کا نہیں بلکہ سسر کا گھر ہے. اندر جا کر وہ بتا دے گا کہ وہ کس طرح داخل ہوا. بات ختم. سلیمان ماموں کا ہرا بھرا لان ابھی بھی سنسان اور سرد پڑا تھا. اسے پچھتاوا ہوا کہ اس نے پھول اٹھانے کا تکلف کیوں کیا. خواہ ایک بوجھ اٹھائے پھر رہا ہے. اس نے گلدستہ لان کی میز پہ رکھ دیا اور خود گھر کے داخلی دروازے کے سامنے آ کھڑا ہوا. گھنٹی باہر اور گیٹ پہ تھی، اندر اسے داخلی دروازے پہ نہیں تھا. اب کیا صرف دروازہ کھٹکھٹانے پہ کوئی نکلے گا؟ بہت
تذبذ سے اس نے داخلے دروازے پہ دستک کی، البتہ وہ خود بھی جانتا کہ اندر کمروں میں موجود افراد نے اس کی دستک نہیں سنی ہوگی۔ وہ جان بوجھ کر اس طرح کر رہا تھا تاکہ اسے ان سے نہ ملنا پڑے، وہ کہہ سکے کہ ممی میں گیا تھا، آپ کے بھائی نے دروازہ نہیں کھولا، میں کیا کرتا، سو میں واپس آ گیا۔ حسب توقع کسی نے دروازہ نہیں کھولا۔ وہ سرد پڑتے ہاتھ جیکٹ میں کی جیبوں میں ڈالے گھر کی دیواروں کے ساتھ چلتے چلتے یوں ہی جائزہ لینے لگا۔ اسے گھر میں کون کون ہے جاننا تھا، مہمان بھی آئے ہوں گے شادی کے، کوئی جاگ رہا ہے یا نہیں، وہ ایسی باتوں کا سرسری سا معلوم کرنے کے لیے وہ گھوم پھر کر گھر کو دیکھنے لگا۔ تمام کھڑکیاں بند تھی، البتہ لان کے دائیں رخ پہ کھلتی ایک کھڑکی کے 2 شیشے کے پٹ کھلے تھے۔ اتنی سردی میں کون کھڑکی کھول کر بیٹھا ہے؟ وہ اچنبے سے بھویں سکڑتے ہوئے اس طرف آیا۔ شیشے کھلے تھے، البتہ جالی بند تھی، اس کے پیچھے پردے بھی گرے تھے۔ 2 پردوں کے درمیان ایک درج سی تھی جس سے کمرے کا منظر دکھائی دے رہا تھا۔ یہاں وہ عادت سے مجبور تھا۔ نچلا لب دبائے اس نے احتیاط سے گردن اونچی کر کے اندر دیکھا۔ کمرے میں مدھم سی روشنی تھی، صرف ایک بلب جل رہا تھا۔ روشنی کا دوسرا ممبر بیڈ کے تکیے پہ رکھا لیپ ٹاپ تھا جس کے سامنے وہ کوہنیوں کے بل اونٹے لیٹی تھی۔ اسکرین کی روشنی اس کے چہرے کو چمکا رہی تھی۔ وہ ٹھوڑی تلے ہتھیلی رکھے دوسرے ہاتھ کی انگلی سے لیپ ٹاپ کے ٹچ پیڈ پہ پھیر رہی تھی۔ یہ وہی تھی جس نے اس کو دوپہر میں دیکھا تھا۔ اس نے وہی سیاہ لباس پہن رکھا تھا، سلکی بال، ملائی سے بنی جلد، اس کی کزن، اس کی بیوی۔ کیسا عجیب سا رشتہ ہے نا کہ دل میں کوئی احساس ہی نہیں جائے گا، نہ ہی اس سے ملنے کی کوئی خواہش، نہ جانے کیوں۔ وہ مایوس ہوا تھا، جس طرح لوگ مڑ مڑ کر اسے ہوٹل کی لابی میں دیکھ رہے تھے نا، اسے یہ سب کچھ ناگوار لگا تھا۔ اس کا لباس گو کہ ایسا نہ تھا، آستینیں پوری تھیں، قمیض لمبی تھی، نیچے کھلا ٹراؤزر تھا، مگر اس کے کپڑوں کی فالیں کچھ ایسی تھی اور کچھ اس کا انداز کہ وہ توجہ کھینچتے تھے۔ اسے ایسی لڑکیاں کبھی بھی اچھی نہیں لگی تھی، اسے یہ لڑکی بھی قطعاً اچھی نہیں لگی تھی۔ رات کی مقدس خاموشی میں بٹنوں کی آواز نے ارتعاش پیدا کیا تو وہ چونکا۔ اب اٹھ کر بیٹھتے ہوئے بے چینی سے موبائل پہ کال ملا رہی تھی۔ ہیلو زارا، کیسی ہو؟ سو تو نہیں گئی تھی؟ حیا بول رہی ہوں۔ جہاں نے سوچا کہ وہ کیوں سردی میں باہر کھڑا کمرے میں جھانک رہا ہے، اس کی ممی نے ماموں وغیرہ کے سارے نمبرز دے رکھے ہیں، پھر ان کو کال کر کے بتا کیوں نہ رہا کہ وہ ان کے گھر آ چکا ہے۔ اگر اس کی نیت اندر جانے کی ہوتی تو وہ لاک توڑ کر بھی اندر داخل ہوتا۔ ساری بات نیت کی تھی نا۔ ساری باتیں چھوڑو اور میرے پاس جو خبر ہے نا وہ سنو گے تو تمہیں یقین نہیں آئے گی۔ یا میں جانتی ہوں۔ وہ اندر موجود لڑکی کی باتیں بے توجہی سے سن رہا تھا۔ موبائل جیب سے نکالتے وہ سلیمان ماموں کو فون کرنے کے بارے میں سوچ رہا تھا۔ اس نے نمبر ملایا پھر بند کر دیا، پھر ملایا پھر بند کر دیا۔ کین یو بلیو اٹ زارا کہ مجھے یورپی یونین نے اسکالرشپ کے لیے سلیکٹ کر لیا ہے؟ موبائل کی اسکرین پہ انگلی سے نمبر لکھتا ہوا جیسے چونکا تھا۔ یورپی یونین کا اسکالرشپ، ارسمس مینڈس ایکسچینج پروگرام۔ ابھی تھوڑی دیر پہلے وہ اپنی دوست سے جو گفتگو کر رہی تھی اس میں یہی نام لیا تھا نا کہ وہ اسکالرشپ کے لیے کہیں جا رہی تھی۔ اس نے موبائل واپس جیب میں ڈالا، اس کی ساری حسیات اندر ہوتی گفتگو پہ لگ گئی۔ بالکل سچ کہہ رہی ہیں زارا۔ اب وہ کسی یونیورسٹی سے آنے والی میل کا بتا کر اپنی دوست کو مطمئن کرنے کی کوشش کر رہی تھی اور وہ بالکل دم سادے کھڑا تھا۔ اسے صرف یورپی یونین یونیورسٹی کا نام سننے میں دلچسپی تھی جہاں وہ جا رہی تھی۔ نہیں، اسپین کی ٹیوسٹو نے بلکہ ترکی کی سبھانجی یونیورسٹی نے ہمیں سلیکٹ کیا اور اب ہم ایک ہی سیمسٹر پڑھنے 5 ماہ کے لیے استنبول جا رہے ہیں۔ یہ سن کر باہر کھڑے جہاں کو محسوس ہوا کسی نے اس کا سانس روک لیا۔ ترکی، استنبول، 5 ماہ۔ اس کا دماغ جیسے سن ہو گیا تھا۔ وہ اپنی دوست کو سبھانجی میں ہیڈ اسکارف پہ پابندی کے بارے میں بتایا تھی۔ اس کی توجہ پھر بھٹک گئی۔ اسے لگا اسے پیشانی پر پسینہ آ رہا ہے۔ جیکٹ کی آستین سے ماتھا صاف کرتے ہوئے ذرا پیچھے کو ہٹا تو ساتھ میں لگے گملوں سے ٹکرایا۔ بے خیالی میں ہونے والے اس عمل سے گملہ لڑک گیا۔ نیچے گھاس تھی اس لیے وہ ٹوٹا نہیں، مگر پتوں کی ہلکی سی کھڑکھڑاہٹ بھی اندر سنائی دی۔ تب اس لڑکی نے چونک کر کھڑکی کی جانب دیکھا اور وہ بہت احتیاط سے ایک طرف ہو گیا۔ وہ اتنا بے وقوف یا لاپرواہ نہیں تھا۔ اس کی حسیات کافی تیز تھی۔ اب اسے یہاں سے چلے جانا چاہیے، اس سے قبل کہ وہ پکڑا جائے۔ ابا نے مجھے اسکارف لینے یا سر ڈھکنے پر مجبور نہیں کیا، تھینک گاڈ۔ وہ کھڑکی کی طرف نہیں آئی بلکہ اس نے سلسلہ کلام وہیں سے جوڑنے کی کوشش کی۔ وہ دوسری دفعہ چونکا، تھینک گاڈ۔
اس بات پہ تھینک گاڈ کہ اس کے باپ نے کبھی اسے سر ڈھکنے کو نہیں کہا. عجیب لڑکی تھی یار یہ. چند لمحوں میں اسے فیصلہ کر لیا کہ اسے کیا کرنا ہے. اب اسے اندر نہیں جانا تھا, اسے ان لوگوں سے نہیں ملنا تھا, اسے اپنی بیوی سے بات کرنی ہوگی. اسے ان سے ملنے اور ان کو اپنی جانب سے کوئی بھی امید دلانے سے قبل اس لڑکی کو جاننا, اس کو اعتماد میں لینا, یہ سب ضروری تھا. اور یہ ضروری اس لیے بھی تھا کہ کسی نہ کسی طرح اس کو ترکی کا اسکالرشپ حاصل کرنے سے روکنا تھا. اللہ اللہ, اگر وہ ترکی آ گئی تو وہ بری طرح سے پھنس جائے گا. کیسے سنبھالے گا وہ یہ سب کچھ. اس نے گردن موڑ کر لون کی میز پہ رکھے گلدستے کو دیکھا اور پھر اس کو سوچ کر جیب سے لفافوں کا بنڈل نکالا. وہ لفافہ جس پر ایک روز قبل کی مہر درج تھی اس نے علیحدہ کیا, پھر اندرونی جیب سے پین نکالا. چند لمحے اس نے سوچا, پھر لفافے کے اندر رکھا چکور سفید موٹا کاغذ باہر نکالا اور اس پہ لکھا ویلکم ٹو سبحان جی. اس کو ٹھیک سے بند کیا. اندر وہ اپنی دوست کو ابھی تک پرسوں والے ہونے والی مہندی کے فنکشن کے بارے میں بتا رہی تھی. وہ بے قدموں سے چلتا ہوا لان میں رکھی کرسیوں تک آیا, بوکے اٹھایا اور متلاشی نگاہوں سے گھر کو دیکھا. کدھر رکھے وہ اس کو, کوئی ایسی جگہ ہو جہاں سب سے پہلے حیا دیکھے اس کے ماں باپ نے. حیا, یہ نام کتنا غیر نامانوس تھا نا. اسے یہ گھر کے اندر رکھنا چاہیے. کچن کا ایک دروازہ عموماً باہر کی طرف کھلتا ہے, شاید وہ کھلا ہو. یہی سوچ کر وہ گھوم کر گھر کے دوسری طرف آیا. کچن کا دروازہ بند تھا لیکن ایک کھڑکی جو باہر کی طرف کھلتی تھی, اس سے وہ بوکے اندر رکھ سکتا تھا. کھڑکی اس طرح سے بنی تھی کہ باہر کی طرف شیشے کے پٹ تھے اور اندر کی طرف گرل. گرل کا ڈیزائن کچھ ایسا تھا کہ وہ بوکے گزار کر اندر کاؤنٹر پہ رکھ سکتا تھا, لیکن اس کے لیے پہلے شیشے والے پٹ کو کھولنا ہوگا. اس نے بس 2 دفعہ کھینچا اور پٹ کی کنڈی اکھڑ گئی. دیسی چیز. خیر, اسے پورے اندر رکھنے سے غرض تھی. نہایت آہستگی سے گلدستہ اور بند لفافہ گرل میں سے گزار کر اس نے کاؤنٹر پہ رکھا, پھر ہاتھ واپس کھینچ لیا. شیشے والا پٹ احتیاط سے بند کرتے ہوئے پلٹ گیا. صبح جو بھی وہ پھول دیکھے گا لفافے پہ درج نام دیکھے گا اور حیا کو اس کے حوالے کر دے گا. وہ ضرور سوچے گی کہ رات کو ان کے گھر میں پھول کون رکھ کے جا سکتا ہے. اس سے کیا آگے کیا ہوگا یہ اسے ابھی طے کرنا تھا, لیکن جو بات اسے مطمئن کرنے کے لیے کافی تھی وہ یہ تھی کہ اسے زبردستی کی ملاقات سے وہ بچ گیا تھا. ایک دن چاہے مجبوری کے بندھن سے فرار کی مہلت میں چند دن کا اضافہ ہو گیا تھا. اب وہ ممی کو کہہ سکتا ہے کہ وہ اس لیے اندر نہیں گیا تھا کیونکہ ان کی بھتیجی ترکی آ رہی ہے, اور یہ بات ممی کو پریشان کر دینی کافی تھی. گھر سے نکلنے سے قبل کچھ سوچ کر وہ پورچ میں کھڑی گاڑیوں کی طرف آیا. فریحہ نے گردن موڑ کر اچنبے سے کچھ نخوت سے اسے دیکھا. بولو. میرا خیال ہے ہم ادھر بینچ پہ بیٹھ جاتے ہیں. لڑکے میرے پاس زیادہ وقت نہیں ہے, جو کہنا ہے یہی کہو. ٹھیک ہے, اب آپ میری بات سنیں. آپ نے مجھے پناہ گزین کی اولاد کہا تھا نا, اب بھی کہتی ہوں اور بہت جلد تمہیں اس جگہ سے نکلوا دوں گی. لیڈی فریحہ, پناہ گزین کی اولاد ہونا بہتر ہوتا ہے. اپنے شوہر کے چھوٹے بھائی کے ساتھ تعلقات استوار کرنے اور ہر 2 روز بعد رات کے 12:30 بجے مکینک شاپ میں وہ کرنے سے جسے گناہ کہتے ہیں. اس نے اپنی زندگی میں پہلی بار اس نے گلابی سنہری سے انسانی چہرے کو سفید پڑتے دیکھا, ایسے جیسے کسی نے سفید پینٹ کیا. فریحہ کا سارا خون نچڑ گیا تھا. کتنے ہی پل تو وہ شل رہی. اب آپ میری بات سنیں. مجھے اور میری فیملی کو اگر آپ نے یہاں سے نکلوانے کی کوشش کی نا تو میں آپ کے شوہر کے پاس چلا جاؤں گا, اور یہ مت سوچیے گا کہ وہ میری بات نہیں مانیں گے. میں ان کو وہ ثبوت بھی دکھاؤں گا جو میں نے اکٹھے کیے, اور یہ مت بھولیے گا کہ کیمرہ ہر گھر میں ہوتا ہے. فریحہ نے شاید سوچا بھی نہیں تھا کہ وہ یوں پکڑی جائے گی. وہ اتنی شجدہ تھی کہ جواباً کچھ بھی نہیں کہہ سکی. وہ اسے یوں ہی ہکا بکا چھوڑ کر پلٹ آیا تھا. اس کا اپنا دل بھی بہت زور سے دھڑک رہا تھا. بہت دنوں سے اس نے فریحہ کے سامنے آنے کے لیے نا خود کو اعتماد قائم کیا تھا. یہ کیمرے والی بات تو ایک خالی دھمکی تھی, اس کے پاس کوئی ثبوت نہیں تھا. سامنے کوئی مرد ہوتا نا تو رکھ کے 2 تھپڑ لگاتا اور بک جھک کر چلتا کرتا. مگر فریحہ کا غرور کچھ ایسے گھائل ہوا کہ وہ سنبھل ہی نہ سکی. وہ دبی مسکراہٹ کے ساتھ واپس آ گیا. پھر دوبارہ وہ کبھی کرامت بے کی دکان پہ نہیں گیا. علی کرامت کے گھر جانا بھی اس نے ترک کر دیا کیونکہ اس کی عزت نفس کو گوارا ہی نہیں تھا کہ اب وہ ان کے گھر جائے. لیکن اکثر سکول سے جاتے ہوئے بس سٹاپ پہ شٹل کا انتظار کرتے ہوئے
وہ علی کرامت کو اپنی ڈاکٹر ممی کے ساتھ آتے دیکھتا تو پھر کافی دیر ان کو دیکھتا رہتا۔ نقاب میں بھی ان کی آنکھوں کی مسکراہٹ اور نرمی چھپتی نہیں تھی۔ عمر حقان اکثر نخوت سے کہتا نظر آتا کہ اس کی چچی ایک بدصورت سیاہ فام عورت ہے، مگر جہاں کو نا وہ دنیا کی سب سے خوبصورت عورت لگتی۔ مرہ جمیلہ، اس کی مرہ جمیلہ۔ اس نے بہت لمبے عرصے بعد بلاخر ایک دن وہ مرہ جمیلہ والا کارڈ ان کو دے ہی دیا۔ وہیں بس اسٹاپ پہ کھڑے کارڈ پلٹ کر دیکھتے وہ بے اختیار ہنسی۔ پھر بہت عرصہ نہیں گزرا جب اس نے سنا کہ نانا کی طبیعت خراب تھی۔ ممی کو اس خبر نے بے چین کر دیا تھا۔ وہ بار بار واپس فون کرتی، اسے نہ بتاتی، مگر وہ دروازے کی اوٹ میں کھڑا سنتا رہتا۔ بھائی پلیز مجھے اس طرح مت منع کریں، میں ابا سے ملنا چاہتی ہوں، بس میں اور جہاں آئیں گے، کسی کو پتہ نہیں چلے گا، پلیز پلیز آپ مجھے آنے دیں۔ وہ آنسو پوچھتی، منتیں سماجتیں کرتی ہوئی۔ ایک شام اس نے ہمت مجتمع کر کے ابا کے کمرے کا ایکسٹینشن ریسیور اٹھایا جب ابا سو رہے تھے اور ممی لیونگ روم میں بیٹھی پاکستان بات کر رہی تھی۔ کوئی ضرورت نہیں ہے سبین، بابا بالکل ٹھیک ہے، تم یہاں آنے کا مت سوچو۔ دوسری طرف فرقان ماموں تھے۔ مگر میرا دل کہتا ہے کہ وہ ٹھیک نہیں ہے، میں آنا چاہتی ہوں۔ ہرگز نہیں، تم اس مفروش شوہر نے تمہارے سارے زمانے میں بدنامی کر دیا، ہمیں بھی بدنام کر کے رکھ دیا۔ ہم پہلے ہی لوگوں سے منہ چھپاتے پھر رہے ہیں کہ ہمارا بہنوئی مفرور ہے اور سیاسی پناہ لے کر رہ رہے ہیں۔ اب تم آؤ گی تو ساری دنیا کیا کہے گی؟ مجھے ابا سے پر زیادہ پرواہ ہے، سکندر میرے ساتھ نہیں آ رہے، بس میں ایک دن کے لیے آ جاتی ہوں۔ اگر رشتہ داروں سے سامنا ہو گیا تب بھی وہ مجھے کچھ نہیں کہہ سکتے۔ ابا سے ملنے پر مجھ پہ کون انگلی اٹھا سکتا ہے؟ بھائی میری بات سنو سبین، ہم نے تمہارے شوہر کے اس کارنامے کے بعد لوگوں سے کہہ دیا کہ سکندر ذلت و شرمندگی کے باعث ساری زندگی پاکستان کا رخ نہیں کر سکتا۔ آخر کارنامہ بھی تو خاصا شرمناک انجام دیا ہے نا۔ ہم نے یہ بھی کہہ دیا کہ ہم نے تم لوگوں سے قطع تعلق کر لیا ہے۔ فون لائن پہ چند لمحے کی ایک ششدر سی خاموشی چھائی، پھر ممی کی ڈوبتی آواز سنائی دی۔ آپ ایسا کیسے کر سکتے ہیں بھائی؟ میں آپ کی بہن ہوں، آپ مجھے یوں ڈسون نہیں کر سکتے۔ ہمارے بچوں کا رشتہ ہوا ہے۔ دیکھو سلیمان کی بیٹی ابھی چھوٹی ہے، اس رشتے کی بات بعد میں دیکھی جائے گی۔ ویسے بھی یہ تم نے اپنی خود غرضی کے باعث کیا ہے۔ تم جانتی تھی نا کہ سکندر نے کیا کیا ہے، اور تمہیں ڈر تھا کہ ہم لوگ تمہیں چھوڑ نہ دیں، اس لیے تم نے یہ رشتہ کیا۔ ہاں میں نے دکھائی ہے خود غرضی، ہاں میں نے چھپائی ہے حقیقت، مگر میں نے یہ رشتہ جوڑنے کے لیے کیا، صرف اس لیے کہ میں آپ سے کٹوں نہ۔ اب آپ مجھے میرے باپ سے ملنے سے روک رہے ہیں، اس لیے آپ لوگوں کے سامنے جھوٹے ثابت نہ ہو جائیں۔ اگر تم اس طرح ہوگی نا تو نہ صرف ہم میں سے کوئی تمہیں لینے کے لیے آئے گا، بلکہ ہم واقعتاً تمہارے ساتھ قطع تعلق کر لیں گے۔ اور جب ابا کو یہ معلوم ہوگا نا تو ان پہ کیا گزرے گی یہ سوچ لینا، اور یہ بھی کہ اگر ان کو کچھ ہوا تو اس کی ذمہ دار صرف اور صرف تم ہوگی۔ بھائی ممی کہتی رہ گئی، مگر دوسری طرف سے فون رکھ دیا گیا۔ وہ باہر آیا فون رکھ کے تو اس نے دیکھا کہ ممی صوفے پہ بیٹھی سر ہاتھوں میں دیے دبی دبی سسکیوں سے رو رہی تھی۔ اس نے ٹیشو کے ڈبے سے 2 ٹیشو نکالے اور ان کے سامنے رکھا۔ ممی نے پھیکا چہرہ اٹھایا۔ ممی اب ماموں کی بات نہ سنیں، ہم پاکستان ضرور جائیں گے، اور اگر وہ ہمیں لینے نہیں آئیں گے تو ہمارے پاس ان کا ایڈریس ہے، ہم کیب کر کے ان کے پاس چلے جائیں گے۔ ہم ان کے گھر جائیں گے، مگر ہم وہاں کچھ نہیں کھائیں گے۔ وہ آنسوں کے درمیان ہلکا سا مسکرائی اور اس بات میں سر ہلا دیا۔ تب اسے معلوم نہیں تھا کہ وہ کیوں مسکرائیں۔ بہت سال بعد اسے احساس ہوا کہ وہ شاید اپنے کم عمر بیٹے کی خودداری و عزت نفس کے پاس پہ فخر سے مسکرائی تھی۔ ماموں نے ان کی ایک بھی بات نہیں سنی۔ انہوں نے پیسے جوڑنے شروع کیے، وہ زیور جو انہوں نے اپنی بھتیجے کے رکھا تھا وہ بھی بیچ دیا۔ وہ صرف روانگی کے انتظامات میں لگی تھی۔ ابا کی طبیعت بہت بگڑتی جا رہی تھی، ممی کو ان کے ساتھ کسی کے رہنے کا انتظام بھی کرنا تھا۔ ابھی روانگی میں 2 دن تھے کہ ماموں کو فون آ گیا، نانا کا انتقال ہو گیا۔ ممی کے لیے نانا کے انتقال کی خبر کا صدمہ اس صدمے سے کہیں چھوٹا تھا جو انہیں یہ جان کر لگا کہ نانا کا انتقال اس روز نہیں بلکہ 1 ہفتہ قبل ہوا تھا۔ مگر چونکہ
ممی کے آنے سے ماموں کی عزت نفس و شان میں انگلی اٹھ جانے کا خدشہ تھا، اس لیے ان کو اطلاع ہی دیر سے دی گئی تاکہ وہ ان کی وفات کی رسومات میں بھی نہ شامل ہوں۔ وہ انٹرنیٹ کا دور نہیں تھا نا، خط اور فون کا زمانہ تھا، مگر ممی کا نمبر اور ایڈریس فقط ماموں کے پاس تھا، اس لیے کسی اور سے اطلاع بھی نہ مل سکی۔ اس روز اس نے پہلی دفعہ اپنی بہت صبر والی ماں کو، بہت مضبوط ماں کو، جن کی سسکیوں کی آواز سانس کی آواز سے اونچی نہیں ہوتی تھی، پھوٹ پھوٹ کر بچوں کی طرح روتے ہوئے دیکھا تھا۔ ان کا تو جیسے سب کچھ لٹ گیا تھا، ان کے پاس تو رونے کے لیے بہت سے غم تھے، سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ کس بات کا ماتم کریں، باپ کے مرنے کا یا بھائیوں کے رویے کا۔ 2 روز تک وہ ٹھیک سے کچھ کھا بھی نہ سکے، وہ بس خاموشی سے ان کے ساتھ بیٹھا رہا۔ تیسرے روز وہ علی کرامت کی ممی کو بلا لایا، وہ آئیں اور ممی کو تسلی دینے لگی۔ ممی ذرا سنبھلی، انہوں نے کھانا بھی کھا لیا، مگر ان کے جانے کے بعد وہ اس سے بولی، سنو جہاں، میرا خیال تھا کہ تم راز رکھنا جانتے ہو، ہمارے مسئلے ہماری پریشانیاں بھی راز ہوتی ہیں نا، ان کا دوسروں کے سامنے اشتہار نہیں لگاتے۔ بیٹا، جو انسان اپنے آنسو دوسروں سے صاف کرواتا ہے نا، وہ خود کو بے عزت کر دیتا ہے، اور جو اپنے آنسو خود پہنچتا ہے وہ پہلے سے بھی زیادہ مضبوط ہوتا ہے۔ اس نے خفت سے سر ہلایا۔ ممی نے پاکستان جانے کا ارادہ بدل دیا۔ نانا جان نے ہلا، اور جن لوگوں کے دل میں ان کی اور ان کے شوہر کی عزت و حرمت نہیں تھی، ان لوگوں سے مل کر کیا کرتی وہ؟ دوبارہ وہ کبھی اس کے سامنے نہیں روئی، مگر وہ اب بہت دکھی رہنے لگی تھی۔ ابا کی طبیعت ان کے جوانی خوابوں سے بگڑنے لگی تھی، جو ان کو اب قریباً ہر رات ستاتے۔ کچھ خواب تو اسے بھی آتے تھے، مگر اس کے خواب میں اس کو ملامت نہیں کیا جاتا تھا، بس وہ آواز آتی، وہ پاک سپائے، وہ گھوڑا، وہ فوارہ، وہ سامنے، وہ سارا منظر پھر سے تازہ ہو جاتا، ایسے جیسے غم تازہ ہوتے ہیں۔ معلوم نہیں ابا کیا دیکھتے تھے، مگر وہ رات کو چیخنا چلانا شروع کر دیتے تھے۔ کبھی کبھی وہ ممی کے چہرے پہ کوئی نشان دیکھتا تو جان جاتا کہ ابا نے ہاتھ میں اٹھائی چیز ان کو دے ماری، مگر ممی کوئی شکایت نہیں کرتی تھی۔ یہ وہ سکندر احمد شاہ نہیں تھا جنہوں نے اپنے ملک سے غداری کی تھی، وہ ایک ذہنی مریض قابل رحم آدمی تھے، اور اب انہیں ممی کی ضرورت تھی۔ پھر کچھ عرصہ وہ ہسپتال میں بھی داخل رہے، پھر جب واپس آئے تو ان کو مستقل رکھنا پڑا۔ یہ دوائیں ان کو سارا دن خاموش اور پرسکون رکھتی، چاہے وہ جاگ رہے ہوتے چاہے وہ سو رہے ہوتے۔ کچھ ہی عرصے بعد ابا ایک انسان سے ایک ایسے مریض بن گئے جو کمرے تک محدود ہو گئے۔ ہاں، ہر 15 دن 20 دن کے بعد ایک دورہ ان کو پڑتا تو وہ توڑ پھوڑ کرتے، چیختے چلاتے، مگر ممی سنبھال لیتی تھی۔ اپنے مسئلے خود ہی حل کرتے کرتے وہ پہلے سے بہت زیادہ مضبوط ہو گئی تھی۔